السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو ہوں تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے امتحان میں دعا کیوں ضروری ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ پہلی بار ہمارے یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل میں آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلو ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ امتحان میں دعا کیوں ضروری ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم نے محنت کر لی تو پھر اللہ سے دعا کی کیا ضرورت ہے۔ جب ہم نے دن رات جاگ کر محنت کی، سبجیکٹ پر عبور حاصل کر لیا، اس کی ہر پہلو کو اپنے گرپ میں لے لیا، تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری جانب ایک ایسا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم تو دعاؤں سے کامیاب ہو جائیں گی، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر محنت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ دراصل دو انتہائی ہے، حقیقت ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ ناظرین، اللہ نے یہ دنیا جس اصول پر بنائی ہے، اس میں کچھ کام انسان کی ذمہ ہے تو کچھ کام اللہ نے اپنی ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر ایک کسان بیج بوئے بغیر فصل کی دعا کرے تو وہ بیوقوف ہے، کیونکہ اس نے اپنے حصے کا کام ہی نہیں کیا۔ اللہ کا مدد کا اظہار جو اس کی محنت سے مشروط تھا وہ نظر نہیں آئے گا۔ دوسری جانب ایک کسان جب بیج بو لیتا ہے تو اب بھی دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے اپنے حصے کا کام تو کر لیا، لیکن بے شمار منفی عوامل اس کی کنٹرول سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر بارش نہ ہو تو فصل نہیں ہوگی، کوئی وبا پھیل جائے تو فصل تباہ ہو جائیں گی، کوئی سیلاب آ جائے تو سب کچھ خشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح وہ طلبہ جو محنت کی بغیر دعا پر ہی اکتفا کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ انہوں نے اپنے حصے کا کام پورا نہ کر کے کوتاہی کی ہے، اور اس شرط کو پورا ہی نہیں کیا جو دعا کے لیے ضروری تھی۔ چنانچہ ان کی دعا ایسی ہی ہے جیسی گاڑی میں فیول ڈالے بغیر اس کو چلانے کی کوشش کرنا، یا کسان کا بیج بوئے بنا فصل کی توقع کرنا۔ دوسری جانب وہ طلبہ جو محنت کر چکے ہیں، انہوں نے ابھی کامیابی کی ایک شرط پوری کی ہے۔ اس محنت کے علاوہ بے شمار ناقابل کنٹرول عوامل ان کی محنت کو ضائع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طالبہ نے بہت اچھی تیاری کر لی، سب کچھ پریکٹس کر لیا، لیکن اس کے باوجود کئی عوامل اس کی محنت پر حاوی آ کر اسے ناکامی کی جانب دھکیل سکتے ہیں۔ عین امتحان کے وقت اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اس کی ذہن سے بات نکل سکتی ہے، پرچہ خلاف توقع آ سکتا ہے، مارکنگ میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے وغیرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے میری رب، جو میری بس میں تھا وہ میں نے کر لیا، اب آپ کا کام ہے کہ مجھے ناقابل کنٹرول عوامل کے اثر سے محفوظ رہ کر نتیجہ میرے حق میں برآمد کر دیجیے۔ اسی لیے جب کامیابی ملتی ہے تو ایک بندہ مومن سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیتا ہے اور اس کا شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ ہماری محنت کا پھل دینے والا وہی ہے، ہماری محنت نہیں۔ اپنی حصے کا کام کیے بنا دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔
تو ناظرین یہ تھا آج کا موضوع. امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کی پسندیدہ موضوع میں شامل ہوگی اور اس کا مرکزی خیال آپ کی ذہن میں آئی ہوگی. تو ناظرین آج کے لیے یہ کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آپ کے ذریعے کچھ معلومات مل سکے. اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ.